ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سامعین محتشم، اللہ رب العزت کے فضل اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت سے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم حضور کی اس میلاد کی محفل میں حاضر ہیں، کہ جہاں پر حضور کا ذکر کیا جائے وہ مجلس عام نہیں ہے. جہاں حضور کی نعت خوانی ہو، حضور پر درود و سلام پڑھا جائے، حضور کا ذکر ہو، وہ جگہ عام نہیں رہتی، وہ لوگ عام نہیں ہوتے. آپ مثال کے طور پر جب قرآن پڑھیں تو قرآن نے عالم ارواح میں 2 محفلوں کا ذکر کیا. رب نے محفلیں سجائیں عالم ارواح میں، ہم سب بھی موجود تھے، لیکن گناہوں کی کثافت کی وجہ سے ہماری روح کو اب وہ یاد نہیں آتے. اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو بلایا، روحوں کو بلایا، سب کو اکٹھا کیا اور سوال پوچھا: الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کو بلایا، چاہے کسی نے دنیا میں آ کر کافر ہونا تھا، ہندو ہونا تھا، بت پرست ہونا تھا، سکھ ہونا تھا، عیسائی ہونا تھا، یہودی ہونا تھا، کچھ بھی ہونا تھا، سب کو بلایا اپنی بارگاہ میں اور سوال کیا: الستُ بربکم، بتاؤ ذرا سب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، قرآن کہتا سب نے یک زبان ہو کر کہا: بلا، کہ اللہ تو ہمارا رب ہے. سب نے مانا تو ہمارا رب ہے. مجلس برخاست ہو گئی اور کوئی بات نہیں پوچھی رب تعالیٰ نے. غور کیا جائے تو اس میں کس چیز کا ذکر ہوا؟ صرف رب کی توحید کا، رب کی توحید کا ذکر ہوا. لیکن ایک دوسری مجلس بھی رب نے سجائی اور اس میں سب کو نہیں بلایا، صرف اپنے انبیاء کرام کو بلایا. وجہ کیا تھی؟ وہ توحید کی محفل تھی، یہ اس کے حبیب کی محفل تھی. سب کو بلا کر اور ان سے وعدہ لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، یہ رب تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا اور ان سے کہا کہ جب تمہارا اپنا دور ہو اور اس دوران میرے محبوب تشریف لے آئے تو تم نے ان کا مددگار بن جانا ہے اور ان کے پیچھے چلنا ہے. تو یہاں پر سب کو نہیں بلایا. میں جو بات شروع کی تھی کہ حضور کا جہاں ذکر ہو، یہ تو رب کی سنت ہر ایک کو بلایا ہی نہیں کرتا، اس میں خاص لوگ آیا کرتے ہیں. تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذکر کی محفل میں ہم سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائی. چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ میلاد کا موسم ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ ہر طرف ہو رہا ہے. ابھی کل 12ویں شریف گزری، وہ مبارک دن جس دن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک اپنا جو نور تھا اور اپنا جو جمال تھا وہ اس مبارک دنیا میں آپ نے تشریف لایا. آپ یہاں پر تشریف لائے اور دنیا کو اپنے نور سے جگمگایا. تو اسی منظر میں، اسی سینیریو میں جناب حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قلم اٹھایا اور لکھتے ہیں: نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے. چمک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. پھر آپ نے ایک حدیث پاک کا مفہوم ایک شعر میں ذکر کیا. فرماتے ہیں شب ولادت کو سب مسلمان
نہ کیوں کریں جان و مال قربان. شب ولادت کو سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جن کا نام تھا سویبہ. بعض لوگ اس کو سوبیا بھی پڑھ دیتے ہیں لیکن سویبہ نام تھا. ابو لہب نے بھیجا ان کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لیے کہ جاؤ ان کی خدمت کرو. وہ آتی اور سیدہ کی خدمت کرتی. جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے, آپ کا میلاد ہوا, آپ تشریف لائے, وہ خوشی میں گئی. سویبہ خوشی میں گئی, جا کر ابو لہب کو اس نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بھائی کو بیٹا عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے تیرے بھائی کے گھر بیٹا عطا کیا ہے. چونکہ آپ کے والد گرامی تو آپ کی ولادت سے 6 ماہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے, تو اس نے کہا رب نے تیرے بھائی کے گھر بیٹا عطا کیا ہے. اس نے خوشی میں آ کر اس انگلی کے ساتھ اور بعض روایت میں 2 انگلیوں کے ساتھ, کیونکہ اس وقت غلام ہوا کرتے تھے. جس طرح آج کچھ چیزیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں, اس وقت انسان چونکہ غلام ہوتے تھے ان کو بیچا جاتا تھا. منڈی لگتی تھی باقاعدہ غلاموں کی, تو یہ بھی ان غلاموں میں تھیں اور لونڈی تھیں آپ. تو اس نے خوشی میں آ کر کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا, کہ تو نے مجھے خوشی کی خبر دی ہے, جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب دیکھیں اس نے آزاد تو کیا اپنی لونڈی کو, نہ تو اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی ہے, اور نہ ہی اس وجہ سے کہ خاتم النبیین کی آمد کی خوشی ہے. اس نے صرف اور صرف اپنے بھائی کا بیٹا ہونے کے ناطے آپ کی آمد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا. جب وہ مر گیا, اور اتنا سخت کافر, ذرا اندازہ لگائے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوری سورت نازل کر, سورہ لہب پوری نازل کرے, تبت یدا ابی لہب وتب, دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب, ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اور یہ جو اس پر عذاب آنا ہے, اس سے اس کا مال وغیرہ اس کو کچھ نہیں بچائے گا. اور اس کی جو زوجہ ہے اس کا ذکر بھی کر دیا. گویا کہ پوری سورت ایک ابو لہب کے جو رب تعالیٰ نے مخالفت میں اور اس اعلان میں رب تعالیٰ نے نازل فرما دی کہ یہ میرا دشمن ہے. بخاری شریف میں جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, انہوں نے خواب میں دیکھا, پوچھا ابو لہب سے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اس نے کہا بڑے سخت عذاب میں ہوں, دن میں بھی سکون نہیں ہے, رات کو بھی مجھے عذاب ہی ملتا ہے, ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں ہے. ہاں جب سوموار کی رات آتی ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تھے, کہا جب سوموار کی رات آتی ہے نا تو ان انگلیوں سے, 2 انگلیوں سے یا 1 انگلی سے رب تعالیٰ مجھے میٹھا پانی عطا فرماتا جس سے مجھے کچھ راحت ہوتی. تو جب ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں, تو ہم جو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, خاتم النبیین مانتے ہیں, اور تمام انبیاء, تمام لوگوں کے لیے, تمام مخلوق کے لیے آپ کو رحمت مانتے ہیں, جب ہم آپ کی آمد کی خوشی کریں گے, آپ کی آمد کا ذکر کریں گے, تذکرہ کریں گے, تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے رب تعالیٰ ہمیں کتنا نوازے. اسی لیے جو عاشقان رسول ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ حضور کے آنے کا ذکر کیا جائے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی, تو حضرت ابو العاص کی والدہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ گویا کہ آسمان کے ستارے جو ہے ہمارے گھر کے اوپر آ گئے, ہمارے گھر کے اوپر آ گئے ہیں, اتنی قریب ہو گئے کہ یہ ہمارے چھت کے اوپر ہے. تو میں نے دیکھا کہ پورے آسمان پر یہی عالم تھا. تو غور کیا جائے, حضور کی آمد کی خوشی میں رب تعالیٰ نے پورے جہان میں لائٹنگ کر, پورے جہان میں لائٹنگ کر. وہ قادر مطلق ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اگر ہم حضور کی آمد پر خوشی منانے کے طور پر کوئی چیز بانٹتے ہیں تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. رب تعالیٰ نے بیٹے نہیں بانٹے تھے, وہ رب قادر مطلق ہے, وہ جو چاہے عطا کرے. اس نے ستاروں کو زمین کے قریب کر دیا. جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ 3 جھنڈے لے جاؤ, ایک جا کر مشرق میں لگا دو, ایک مغرب میں لگا دو, ایک کعبے کی چھت پر لگا دو. وجہ کیا تھی کہ نظر سے دیکھنے والے یہ پہچان جائیں کہ جس نبی کی آج آمد ہے اس کی حکومت کا سکہ پوری دنیا میں چلنے والا ہے. زمین کے قریب کر دیا ستاروں کو,
اور تمام اس دن جتنے بھی بچے پیدا ہوئے رب تعالیٰ نے سب بیٹے ہی عطا کیے، کیونکہ وہ جہالت کا دور تھا، ان میں بیٹیوں کو باعث کفر سمجھا جاتا تھا، لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو رب کی رحمت کو یہ بھی نہیں گوارا ہوا کہ میرے محبوب کی آمد ہو جس دن، اس دن کسی کے چہرے پر بھی پریشانی کا عالم، رب نے سب کو بیٹے عطا کیے۔ تو وہ اس نے اپنی شان کے مطابق حضور کی آمد پر نوازا اور حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، اور ہم اپنی اوقات کے مطابق محفل سجا کر حضور کی نعت خوانی کر لیتے ہیں، حضور پر نازل ہونے والی کتاب اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، حضور پر درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک محبت کا ایک واضح اور نمایاں ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک اشارہ ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے صدقے ہم سب کے حال پر بھی رحم فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کے دلوں کی مرادوں کو پورا فرمائے، اور اویس بھائی نے جو اتنی پیاری محفل سجائی اور ہم کو بھی حاضر ہونے کا شرف بخشا، اللہ پاک ان کو بھی نوازے اور ان کے مال جان عزت آبرو میں ہمیشہ برکت عطا فرمائے، اور آپ سب پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔